بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت۔ تشریف فرما ہے میرے ساتھ ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ پچھلا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا تو جہاں پروگرام ختم ہوا تھا میں آپ سے یہ کہتا اور رخصت ہوا تھا کہ معاملات بڑے قابل توجہ ہیں، یہاں پروگرام ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے۔ اور آپ کہیں کہ شاید کوئی بہت اچھے معاملات پر تو گفتگو ختم نہیں کی تھی آپ نے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی وہی سچی ہوتی ہیں، اسی لیے شاید اچھی نہیں لگتی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی جو ہے موت ہے، اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو مادہ پرست ہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دنیا خود ہی وجود میں آ گئی ہے اور یہ مادہ ہے اور یہ اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے، موت انہیں بھی آتی ہے، موت کو وہ بھی نہیں روک سکے۔ نہ دولت موت کو روک سکتی ہے، نہ طاقت، جاہ و حشمت، کوئی موت کو نہیں۔ بادشاہ کو بھی موت آ جاتی ہے، ایک فقیر کو بھی موت آ جاتی ہے، اور سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ 2 گز کا 2.25 گز کی زمین ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس دولت ہو تو شاید یہ تو ہوگا کہ ہمارے محبت کرنے والے جو تھوڑے سے ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں اور چند دن کے ہوتے ہیں، سب سے پہلے مرنے کے بعد آدمی سے جو چیز چھنتی ہے وہ اس کی شناخت ہوتی ہے۔ لوگ اس کا نام چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے، میت کہاں ہے۔ اور اس کے بعد جب کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں صاحب کا گھر ہے، یہ فلاں صاحب کی گاڑی، کہتے ہیں مرحوم کی گاڑی کتنی اچھی تھی، مرحوم نے کتنا اچھا مکان بنا۔ اب وہ مرحوم ہے، وہ فلاں صاحب نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیا عبرت کے لیے اتنی ہی بات کافی نہیں ہے کہ وہ محبت کرنے والے جو جان چھڑکتے تھے وہ مٹی پہ پانی چھڑک کے جب پلٹتے ہیں تو پھر اس طرف رخ نہیں کرتے، نام بھی نہیں لینے گوارا کرتے، اور پھر یہی کہا جاتا ہے کہ میت کدھر ہے، فلاں صاحب نہیں ہوتے، ڈیڈ باڈی کہاں ہے۔ تو پچھلے پروگرام کے ریکیپ میں شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پھر گفتگو آگے کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ گفتگو بڑی ہولناک اس سے شروع ہوئی ہے، نہیں حقیقت ہے، لیکن زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ایمان اور اس کے ثمرات کا بھی ذکر کیا، اس تناظر میں کہ قول اور فعل کا تضاد اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ بات سب سے زیادہ کیا ہے؟ بندے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوں۔ اس کے تناظر میں یہ بات بھی ہے کہ داعی کو اپنے عمل کو بھی درست کرنا چاہیے۔ معصومیت انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے، غیر نبی وہ معصوم نہیں ہوتا، اس سے خطا کا امکان ہوتا ہے۔ البتہ داعی دین ہو، دین کی نمائندگی کرنے والا ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، واعظ کرنے والا ہو، ممبر پر بیٹھا ہوا شخص ایک نیابت رسول کر رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہرحال ان میں سے ہر شخص کو، آپ کو، ہمیں سب کو اپنے قول اور فعل میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پر کلام ہوا۔ پھر یہ بات بھی آئی کہ محض ایمان اقرار کا نام نہیں ہے، اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ضروری، اور جس بات کو قرآن کریم بار بار نمایاں کرتا ہے وہ حقیقی ایمان ہے، جو دل میں ہوتا ہے تو وہ عامل الصالحات کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایمان ادھر واقعات دل میں عمل ثبوت پیش کرے گا۔ ہم نے دروں بینی کے لیے، اپنے سیلف انالیسس کے لیے پچھلی مرتبہ یہ بات بھی رکھی، پہلے اپنے اور پھر ہمارے ناظرین کے لیے، کہ ہم دعوے کیا کرتے ہیں، اللہ کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہمارا عمل ثبوت پیش کر رہا ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان۔ آخری حصہ پروگرام کا اس نقطے پر تھا کہ ہمارے عمل پر جو عقیدہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ ہماری نیت ہو، ہمارا قول ہو، ہمارا عمل سب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، یعنی اللہ کی علم ہے وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا۔ ہم نے یہ بھی جانا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، انسان خود اپنے آپ سے واقف ہے۔ چور کو پتہ ہے کہ وہ چور ہے، ڈاکو کو پتہ ہے کہ وہ ڈاکو ہے، چیٹر کو پتہ ہے کہ وہ چیٹنگ کرنے والا ہے، چاہے لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن ہم پھر بھی بھول جاتے ہیں کرتوت کر کے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ یہ سب محفوظ ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔
چلتے چلتے بات آئی تھی کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت، اس کا بیان لوگوں کو ذرا عجیب فیل ہوتا ہے، ذرا چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ جب موت کی بات کرو کہتے ہیں یار کبھی اچھی باتیں بھی کر لیا کرو، حالانکہ یہی اچھی بات ہے، کہا گیا کہ دن میں موت کو کئی مرتبہ یاد کرو۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ موت کو یاد کرو۔ یہ وہ الحقیقہ ہے، the reality، ultimate reality، اصل حقیقت کہ جو سب مانتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں غالباً بات عرض کی گئی تھی، مسلمان ہو یا کافر ہو ہر ایک موت کو مانتا ہے۔ کچھ ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں مگر موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے مختلف پیرایوں میں ہمیں یہ بات سجھائی اور سمجھائی ہے۔ اور اینڈ کیا ہے؟ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بارہا یہ گفتگو ہم کرتے رہے، یہ واعظ جاری رہے گا، یہ نصیحت کی بات جاری رہے گی، اپنے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے بھی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ موت کو بھلا دینے کا معاملہ، حالانکہ یہ الحقیقہ ہے، یہ سب سے بڑی ریالٹی ہے، اور اس کڑوے گھوٹ سے گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر قبر کے حالات کا ذکر، احادیث مبارکہ میں حشر کے میدان کا بیان، کل کی پیشی کا تذکرہ، کل کی ہولناکیوں کا بیان، کل کے مناظر کا ذکر، کل کے سوالات کا تذکرہ، کل کی لوگوں کی ذلت اور رسوائی کا بیان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ کل کی راحتوں کا بیان قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں جا بجا آیا۔ یہ وہ مستقل موضوع ہے کہ جو سامنے رہنا چاہیے۔ جتنا آخرت کا عقیدہ پختہ اور پکا ہوگا، یقین اور کنوکشن والا ہوگا، اتنا ہمارا عمل درست ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ قبر کے تصور سے، قبر کے ذکر سے ڈرنا بھی چاہیے، اور جن ہولناکیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہ خوش فہمی ضرور رکھنی چاہیے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، وہ تواب الرحیم ہے۔ لیکن یہ خوش فہمی رکھنے کا مطلب قطعی یہ نہیں کہ اس خوش فہمی میں مزید گناہ کیے جائے کہ وہ تو تواب الرحیم ہے، چونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارا عدو مبین ہے، ازل سے دشمن ہے۔ وہی کہتا ہے کہ بھائی تو یہ تو مانتا ہے نا کہ وہ تواب الرحیم، تو کر گناہ معاف کر دے گا، اس کا تو کام ہی معاف کرنا ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھی جائے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے بھی فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 87 میں آتا ہے، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے۔ یہ سیدھی سی بات دو ٹوک انداز میں سامنے رہے۔ البتہ جہاں اللہ کی رحمتوں کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، اور رحمت کا بیان ہے بھی زیادہ، حدیث مبارک، حدیث قدسی، سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، مگر غضب بھی تو ہے نا۔ قرآن حکیم میں سورہ حجر کی آیت نمبر 4950 میں بڑا متوازن معاملہ بیان ہوا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے، اللہ فرماتا ہے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا، رحمت کی شان۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے، یہ خوف والی بات آ گئی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اب دو احادیث ذکر آپ نے فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، اور یہ دونوں کیفیات بیک وقت ہونا ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ مشہور واقعہ کئی مرتبہ ہم نے پہلے بھی پیش کیا، ایک نوجوان صحابی تھے، ان کے انتقال کا موقع قریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے، جامع ترمذی شریف کی روایت، آپ نے دریافت فرمایا بھئی تمہاری کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، یعنی باطن کی کیفیت۔ عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، اللہ پکڑ نہ فرمائے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ آسانی کا، عافیت کا، رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں، ساتھ ساتھ ہونا ضروری، جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں تو اللہ اس سے بچائے گا جس کا اسے ڈر ہے عذاب، اور وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یہ متوازن بات ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ضروری۔ یہ نہیں کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کی امید ہے تو گناہ کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، تو بھائی پھر اللہ نے ڈرایا کیوں ہے، اللہ نے جہنم کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہ جو شاعرانہ تو بندیاں ہوتی ہیں نا کہ جس میں بس بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور لوگوں کو یہ
وہ تسلی دلائی جاتی ہے اور حوصلہ دلایا جاتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہو، وہ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے، پکڑ کرنے والا بھی ہے، وہ رقیب بھی ہے، اس کی آنکھ نگرانی بھی کر رہی ہے۔ تو وہ جو شجاع صاحب نے کہا تھا کہ دونوں کے درمیان رہتے، یہ توقع ضرور رکھنی چاہیے اور بلکہ خوف رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ نہ کر لے۔ جب یہ خوف ہوگا تو آدمی ہر وہ کام کرنے سے ڈرے گا، جھجکے گا جس میں خوف کی کیفیت ہوگی، پکڑے جائیں گے۔ اور یہ توقع ضرور رکھنا چاہیے کہ میرا رب تو بڑا محبت کرنے والا ہے، ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، بخش دے گا، وہ مجھے معاف کر دے گا، وہ مجھے چھوڑ دے گا، اس لیے کہ اسے مجھے سزا دے کے کوئی فائدہ تو پہنچنا، اس کی شان میں کوئی اضافہ تو ہونا نہیں ہے، وہ مجھے بخش دے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ توقع بھی رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ ساری باتیں اللہ کا کلام بیان کرتا ہے، ہمیں کہہ چھوڑ دے گا، 5ویں پارے کا آخری حصہ ہے، چھوڑ دے گا۔ آخری آیت ہے 5ویں پارے میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ اگر تم شکر کیے رکھو اور ایمان لائے رکھو، اللہ کو کیا پڑی تمہیں عذاب دے؟ اچھا، جو چاہے کر سکتا ہے وہ، فعال لما یرید، جو چاہے سو کرے، لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا، بے شک۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ ہم قانون کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ جو چاہے سو کرے، جو چاہے اللہ ہمارے لیے، البتہ ہمارے لیے قانون بیان ہوا، ایمان لا کر نیک عمل لے کر آؤ، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت لاؤ، کامیابی پا جاؤ گے، اور اگر نافرمانیاں کرو گے تو وہ سریع الحساب بھی ہے، جلد حساب لینے والا، عزیز کل اختیار رکھنے والا، ذو انتقام، اللہ اگر بدلہ لینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، شدید سزا دینے والا بھی ہے۔ تو یہ دونوں کیفیات اور دونوں شانوں کو بیک وقت سامنے رکھنا، یہی صاحب ایمان بندے کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بخش دے گا، وہ اپنے بندوں سے ماں باپ سے زیادہ، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیں عذاب دے گا تو اس کی شان میں اور کوئی بڑائی نہیں ہوگی، کوئی کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ہمیں بخش دے گا، ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں جانے دے گا، اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، جہاں وہ سب کو نواز رہا ہوگا ہمیں بھی نواز دے گا۔ لیکن اگر اس نے پکڑ لیا، اگر وہ پوچھ بیٹھا، اس کا اختیار تو اسے ہے، وہ جب چاہے، جس سے چاہے، جیسے چاہے پوچھ لے۔ اگر پوچھ بیٹھا تو کیا ہوگا؟ بخش تو دے گا ہی، اگر پوچھ بیٹھا تو مارے جائیں گے۔ ذرا ہٹ کر ایک جملہ ہے، ایک تھوڑا تصور ہے، سمجھنے کے لیے ہمارے لیے نہیں، کچھ اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ بعض لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے دیکھو مان لینے میں خیر ہے، ٹھیک ہے، ہر دو صورتوں میں، ہاں ہر دو صورتوں میں خیر ہے۔ اچھا، باقی دلائل تو یہ پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ کو ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ تو کیا صدیوں سے جو یہ پیغمبروں کا سلسلہ آیا اور سب نے ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی، یہ دلیل کافی نہیں ہے کیا؟ اور پھر چلو اتنا سمجھنے کے لیے تم مر جاؤ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے اور حساب کتاب ہو جائے، اور مان کر جاؤ گے تو فائدہ ہوگا نا، بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ذرا ڈیفرنٹ ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن دونوں صورتوں میں بہتر کیا ہے کہ مان لیا جائے اور مان لی جائے بات، اسی میں خیر ہوگی کل کے اعتبار سے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ابھی اللہ کو نہیں مانتے۔ ہاں، اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا، بھائی اللہ کو نہیں مان رہا ہے نا، اگر اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بالفرض استغفر اللہ، نہیں ہے تو مسئلہ بڑھ گیا، اور اگر واقعی اللہ ہوا پھر تو بہتر ہے کہ مان لو، ٹو بی آن دا سیف سائڈ۔ اگر ہوا تو کیا کر لو گے؟ ہاں وہی نا، تو بہتر ہے کہ مان کے جاؤ، پھر مان کے جاؤ، اگر ہوا تو بچ گئے، ہاں، سمجھے؟ لیکن یہ ان کو سمجھانے کے لیے جو ابھی نہیں مانتے۔ ہم اور آپ تو مانتے ہیں نا، الحمدللہ۔ اب ہم اور آپ غور کریں کہ ہم مان کر مانتے ہیں کہ نہیں، اللہ کو مان کر اللہ کی مانتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو مان کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی مانتے ہیں کہ نہیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے ناظرین محترم کہ اس پہ واقعی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے، سب کا پیغام ایک ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والے، چاہے وہ
غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہر مذہب میں کم و بیش جتنے بھی دنیا کے الہامی اور غیر الہامی، الہامی تو خیر ہوتے ہی، غیر الہامی مذاہب میں ان میں بھی خدا کا تصور موجود ہے۔ جی جی جی، یہ الگ بات ہے کہ وہ تصور خدا بگڑا ہوا ہے، لیکن خدا کا تصور موجود یعنی ہے۔ مشرکانہ عقائد رکھنے والوں کے ہاں بھی ٹاپ پر ایک بڑے کا تصور موجود ہوتا ہے، ایک کا تصور ہر ایک کے ہاں موجود ہے۔ بگڑے ہوئے معاشرے، مشرکانہ عقائد رکھنے والے لوگوں کے ہاں بھی جہاں کئی ایک خداؤں کا، بہت سے خداؤں کا تصور ہوتا ہے معاذ اللہ، ان کے ہاں بھی ایک بڑے کا تصور موجود ہوتا ہے۔ ایک بڑے کا تصور یہ فطرت انسانی میں پنہاں بلٹ ان ودیعت شدہ موجود ہے۔ البتہ جو بہت سارے اور بھی مانتے ہیں ان کا تو بگڑا ہوا تصور ہے، ورنہ الہامی مذاہب، تمام الہامی تعلیمات کے ماننے والے اور انبیاء رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے وہ تو ایک ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہیں۔ یہ شویہ ہم نے کہا نا بلٹ ان ہے، یعنی پہلے سے نصب کیا ہوا ہے، اس کی فطرت میں، اس کے خمیر میں جو ہے خدا کو ماننا شامل ہے۔ چونکہ انسان جو ہے اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، خاک سے پیدا کی، انسان تو خاک سے پیدا کیا نا، خاک کا مطلب ہی نیچے کی طرف آنا ہے، جھکنا ہے، جھکے گا، اور انسان کسی ایک طاقت کے آگے جھکنے پر فطرتاً مجبور ہے، اسے جھکنا ہے، بس وہی طاقت اللہ ہے۔ بجا اور یہ جو فطرت میں بلٹ ان ہے نا، اللہ نے اکیوب کر کے بھیجا ہمیں۔ جی، اور ہر آدمی فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، بالکل مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، دو باتیں شامل کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، مراد حدیث مبارک میں بتایا تھا ان کی روحوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی تمام ذریت کو، اور ان کو کھڑا کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے، ہماری روحوں نے کہا تھا بلا اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے یہ اقرار اپنے رب ہونے کا کرا کر ہماری روحوں سے ہمیں ویل ایکیوب کر کے زمین پر بھیجا۔ ایک دو، کوئی کہے جی ہمیں یاد نہیں ہے، تو کسی واقعے کا یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوا کرتی بات کہ وہ وقوع پذیر نہیں ہوا۔ ہاں، ہم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے بطن میں 8-9 مہینے گزار کر آیا، کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد۔ مگر ہم خود باپ بن گئے، ہمارے اپنے بچے ہیں، تو مشاہدات سے ہمیں پتہ چلا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اگر یہ اور یقیناً بلٹ ان رکھا، اور اگر بالفرض ہم بھولے ہیں تو اللہ نے اس کائنات میں نشانیاں، ہمارے وجود میں نشانیاں، الہامی تعلیم کی کتاب کی آیات یعنی نشانیاں، ہزاروں انبیاء رسول کو بھیج کر یہ وعدہ ہمیں یاد کرایا ہے۔ ہمارے باطن میں بھی ریمائنڈر آتے رہے، باطن میں بھی اللہ نے دلائل رکھ دیے، ہمارے خارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے دلائل رکھ دیے، یاد دہانی ہر پیغمبر نے، اور ہر پیغمبر نے ایک ہی اللہ کی بندگی کی ہمیں دعوت دی ہے۔ اس کو ہم نے کہا بلٹ ان، اس کو ہم کہیں کہ ویل ایکیوب کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے بالفرض اگر اللہ نے کوئی کتاب نہیں بھیجی ہوتی، بالفرض اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا ہوتا، تب بھی ہر انسان مسئول تھا ایک اللہ کو پہچانے۔ کیوں؟ اس اللہ کو پہچاننے کے دلائل باطن میں بھی ہیں، فطرت میں بھی ہیں، ہمارے وجود کی نشانیوں میں بھی ہیں، اور اس آفاق، اس کائنات میں بھی موجود ہیں۔ یہ سوال تو تب بھی ہونا تھا کہ تم نے ایک کو پہچانا یا نہیں پہچانا، مگر یہ اس کا انعام اور اس کا فضل اور اس کی عطا اور اس کی رحمت ہے کہ محض اس وعدے کی بنیاد پر ہمیں مسئول یا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ کتابیں بھیجیں، انبیاء کو بھیجا، ڈرانے والے انبیاء رسول آتے رہے، واعظ کرنے والے لوگ آتے رہے، تاکہ بندے کو ریمائنڈر مل جائے، ریمائنڈر ملتے رہے، اللہ کے ہونے کی دلیلیں ملتی رہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس پوری کائنات کا مشاہدہ کرو، ہمیں سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، یہ پوری کائنات ہے، زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ پھر وہ اور سورہ ملک میں کہ زمین سے آسمان تک تمہاری نظر جائے گی، کہیں بھی تم تضاد نہیں پاؤ گے، اللہ کی نشانیاں ہیں ساری کی ساری۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر وهو خاسئ وهو حسير۔ نگاہ اٹھا کر دیکھو، خالق کائنات کی اس کائنات میں تمہیں کوئی تفاوت نہیں ملے گا، کوئی رخ نہ، کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ملے گا۔ پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہاری نگاہ تھک ہار کر ناکام ہو کر لوٹ آئے گی۔ خالق کی کائنات میں کوئی رخ نہ، کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ تمہیں نہیں ملے گا۔ اچھا یہ روزانہ، اچھا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، ظاہر خلاق عالم ہے، پورے عالم کو تخلیق کیا اور وہ 6 دن میں ساری دنیا بنا کے اور اب آرام فرما رہے ہیں۔ ہر روز ایک نئی چیز جو ہے وہ تخلیق ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت جو ہے وہ روزانہ سامنے آ رہی ہے۔
سائنس کی جتنی ڈسکوریاں ہیں وہ روزانہ انسان کو حیرت میں ڈال رہی ہیں کہ یہ کائنات کا نظام، وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. جی. اور کبھی یوں قرآن پاک ہمیں بیان فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم انہیں ہماری نشانیاں اللہ فرماتا ہے اس آفاق کائنات میں دکھائیں گے، خود ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا یہ بات حق ہے، اللہ کی ذات بھی حق ہے اور اللہ کا کلام بھی حق ہے. اور پھر آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، وہ میڈیا کا زمانہ ہے اور غیر معمولی ترقی کا زمانہ ہے. ہم نے دنیا میں بہت سی چیزیں جو گھر بیٹھے ہم انسانی زندگی میں تصور نہیں ہے کہ بہت سی چیزیں ہم دیکھ سکیں گے. اس ترقی نے ہمیں، میڈیا کی ترقی نے ہمیں گھر بیٹھے ایسی چیزیں، اب ہم روزانہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی، عام میڈیا پہ ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی اور بے ساختہ منہ سے نکلتا اللہ اکبر کبیرہ کہ یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. جی. جانوروں کے خوبصورتیاں، ان پہ رنگوں کا کمبینیشن، اللہ اکبر. مچھلیوں میں مطلب ہزارہا کلر کی اور ڈیزائن کی مچھلیاں جو انسان کے بس کے بات نہیں. ہاں جی. اور اتنا نہیں بلکہ صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ چھوٹا سا انگوٹھا ہی کافی ہوتا ہے. ہاں ہاں بالکل. اس پہ جو ڈیزائن بنے ہوئے، اس کے اندر ایک خاص قسم کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اور وہ ڈیزائن جو ہے دنیا میں آج تک کبھی کسی سے، اربوں انسان پیدا ہو چکے، کبھی کسی سے ملتے نہیں. بس یہ نشانی اللہ کی شناخت کے لیے کافی ہے. اور ہم کہتے ہیں انگوٹھے کا دور آ گیا، پھر تھم امپریشن. لوگ کہتے ہیں جہالت کا دور آ گیا. پہلے کہتے تھے سائن کرو، نہیں آتا اچھا انگوٹھا لگا دو. اب کہتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوں، سائن کرے چھوڑو پڑھے لکھے انگوٹھا لگاؤ. تمہارے دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، میرے رب کے نشان جعلی نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. اور عرب انسان عرب اور ہے کتنا، یہ تقریباً اتنا 1.25 انچ ہے اور 1.25 انچ ہے، یہ بس اتنا سا اربوں لوگ پیدا ہوئے. اور ابھی جو بچہ پیدا ہو اس کے انگوٹھے کا نشان لگا کے دیکھ لیجئے، انوکھا ہوگا. اللہ اکبر. تو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اس کا ایک اور ترجمہ ہے تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. تو وجود باری تعالیٰ کے دلائل انسانی وجود کے اندر موجود ہے. قرآن حکیم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. سورہ داریات کے آیت نمبر 21 سے تمہارے اپنے اندر، تمہارے اپنے جی میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اچھا خیال مجھے آیا، ناظرین کرام کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، میں نے چاہا کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے. یہ سیرت النبی کا پروگرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب سیرت کا مطلب ہی معرفت نہیں، سیرت النبی کا مطلب ہی معرفت الہی. جی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہم نے پہلے بھی کوٹ کی، تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کا تعارف ملے گا. اللہ کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرنا کہ تم اس کو پہچان سکو، نہیں پہچان سکتے. تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو. ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرو. کیوں؟ اس کی ذات ہمارے فہم سے بہت بالا تر ہے. بڑا مشہور شعر ہے، آپ شاید بتا سکیں گے کس شاعر کا ہے. تو دل میں تو آتا ہے، نظر میں نہیں آتا. ہاں، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، پس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. ارے جو اس معمولی عقل میں سمجھ میں آ جائے وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو صفات لامحدود ہیں. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، پس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. سمجھ میں آ جاتا ہے، دل میں آ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، نظر بھی نہیں آتا، کہیں نہیں ہے مگر پھر بھی ہر جگہ تو ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے وجود اس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا انسان پیدا کرنے کی تربیت کی ہے جس کے زندگی کے تمام دائرے جو ہیں اس میں اس کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہو، اور وہ ہے رب. اپنے رب کو پہچاننا، اپنے رب کو شناخت کرنا. یہ سیرت النبی کا پروگرام اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ صاحب سیرت کے حوالے سے ہم ہٹ گئے ہیں. بنیادی کام یہی ہے کہ اپنے رب کو شناخت کرو، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی. جی. جو افراد وہاں تیار ہوئے انہیں رب کی معرفت تھی، ان کو رب کی معرفت دی گئی نا. ان افراد کے سامنے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے قرآن حکیم رکھا ہے نا.
اس قرآن حکیم کے حوالے سے نازل ہونے والی اولین صورتوں میں ایمانیات کا بیان تھا، خالق کائنات کی قدرت کے دلائل کا تذکرہ ہے، اس کی اس کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اس کی نعمتوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ ہے، اسی کے تناظر میں ہم نے اس پر کلام ابھی کیا۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ معرفت الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا شخص، ایک ایسا فرد معاشرے میں تیار کیا اور اس کی جد و جہد کی کہ جو معرفت الہی کے تمام لوازمات سے معمور ہو، اس کی نظر جہاں اٹھے اسے رب ہی نظر آئے۔ وہ پتوں پہ نظر ڈالے تو اس کے پتیوں کے اندر جو نسیں ہیں اس کے اندر اسے اپنا رب نظر آئے، وہ آسمان میں دیکھے تو ستاروں میں رب نظر آئے، یعنی اس کا پرسیپشن تبدیل ہو جائے۔ یہ ہے وہ انقلاب جسے لانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی۔ انقلابی دعوت کے لیے جو ایک کام کرنا ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں ذرا سی کمی محسوس ہوتی ہے، ذرا سی کیا اچھی خاصی کمی محسوس ہوتی ہے ماں سوائے چند لوگوں کے، کہ لوگوں کے درمیان زندگی نہیں گزارتے۔ رسول اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے اشرف الانبیاء ہونے کے بعد لوگوں کے درمیان زندگی گزاری ہے، چونکہ جتنی بڑی تبلیغ کردار سے ہوتی ہے اتنی بڑی تبلیغ جو ہے وہ زبان سے نہیں ہوتی ہے، بجا درمیان میں آپ لوگوں کے درمیان رہیں۔ بالکل، اور یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام ان کو اللہ نے انسانوں میں سے ہی چنا، جی، چنے ہوئے ہیں، اللہ کے خاص مقرب برگزیدہ بندے ہیں، مگر بندوں میں سے چنا، انسانوں میں سے چنا، تاکہ انسانوں کے لیے نمونہ بنے اور انسانوں کے درمیان رہ کر زندگی گزار کر لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرے کہ یہ قابل عمل معاملہ ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ زندگی کے نشیب و فراز کی جو مشقتیں ہوا کرتی ہیں سب آپ نے اس کو برداشت کیا ہے۔ آغاز وحی اعلان نبوت سے پہلے 40 برس کی زندگی دیکھ لیں تو کبھی بکریاں بھی آپ نے چرائیں، جی اسی طریقے پر ایک کیفیت، بہرحال یتیمی کی کیفیت سے آپ گزریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ تجارت میں اپنے چچا جان کا ہاتھ بھی آپ نے بٹایا، بالکل ابتدائی عمر کی بات ہو رہی، اور بعد کی بات کریں تو بکریاں بھی آپ نے چرائی ہیں، پھر تجارت کا عمل بھی کیا، اور اس کے دوران کیا آپ نے نمونہ پیش کیا، الصادق اور الامین۔ سارا مکہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے، اور آغاز وحی کے بعد کی زندگی بھی مشقتوں بھری زندگی ہے، اور عین زندگی کے منجدھار میں رہ کر آپ نے زندگی گزاری اور لوگوں کے درمیان رہ کر۔ ذرا بات کا ایک واقعہ ہو جائے گا لیکن گزارش پیش کر دیتے کہ غزوہ خندق کا موقع ہے اور خندقیں کھودی گئی ہیں، تو ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام ہدایت دے رہے ہوں بیٹھے ہو خیمے میں تشریف فرما اور وہاں سے بس ہدایات جاری ہو رہے، نہیں، صحابہ کرام نے کدالیں چلائیں، آپ نے بھی کدالیں چلائیں، بلکہ 3 چٹانیں آئیں کہ صحابہ کرام سے نہ ٹوٹیں، تو اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے کدالیں چلائیں اور وہ پاش ہو گئیں۔ وہیں کسی موقع پر کسی صحابی نے عرض کی، اپنی قمیص ہٹا کر اللہ کے رسول پتھر باندھا ہے میں نے، دیکھیں پیٹ کو دبانے کے لیے تاکہ بھوک کو برداشت کر سکو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اچھا، آپ نے اپنی قمیص مبارک ہٹائی، وہاں پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ جو آیت ہم برسوں سے تلاوت کر رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، اور ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا، سورۃ الاحزاب غزوہ احزاب کے بیان پر بھی مشتمل ہے، یعنی 2 رکوع، سورہ احزاب کے 2 رکوع، رکوع نمبر 2 اور 3، غزوہ احزاب غزوہ خندق بیٹل آف ٹرنچز کے بیان پر مشتمل۔ 2 رکوعوں میں اللہ نے ایمان کے جھوٹے دعوے دار و منافقین کا بھی پردہ چاک کیا، ان کی حرکتیں بھی بیان کی، اور ایمان کے سچے دعوے دار، سچے ایمان والوں کا طرز عمل بھی بیان کیا۔ ان دونوں بیانات اور 2 رکوعوں کے درمیان میں یہ آیت کریمہ آتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہاری لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو یہ کس تناظر میں؟ وہ جو مشقتیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جو مشقتیں پیش آ رہی تھیں، غزوات کا سلسلہ ہے، گھر بار کی بھی قربانیاں ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کا موقع بھی ہے، مشقتیں اٹھانے کا موقع بھی ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا موقع بھی ہے، یہ سارے عمل سے خود اللہ کے رسول بھی گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عین زندگی کے منجدھار میں رہ کر، لوگوں کے درمیان میں رہ کر، ایک نمونہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ یہ ہے سماجی رابطہ، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں
ایک انقلاب. ہم یہ اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اسی تناظر میں ہے جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعیہ انقلاب گفتگو کر رہے ہیں. یہ آخری مرحلے میں ہے. میں چاہتا تھا کہ سماجی رابطوں کے حوالے سے گفتگو کر لی جائے، اس لیے کہ سماجی رابطوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے وہ سماجی رابطے ویسے نہیں ہوتے جیسے اب دائی کے بھی سماجی رابطے ویسے نہیں ہوتے. دائی بھی ایک جگہ آتا ہے، تقریر کرتا ہے، وعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. پبلک کی زندگی سے اس کا کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں. اس کی مجبوریاں بھی ہوں گی، ظاہر ہے کچھ اس کی سماجی مجبوریاں ہوں گی، کچھ اس کی مصروفیات ہوں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سماجی مصروفیات کسی کی بھی نہیں ہے. مشن کی مصروفیات کسی کی بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دائی کیوں نہ ہو. رسول اللہ سے بڑا دائی تو اس کائنات میں کوئی آیا نہیں. آپ کے عالم تو یہ ہوتا تھا کہ آ کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی بیٹھے ہوں، کسی نے آ کے کہہ دیا کہ قافلہ آیا ہے، اٹھے اور چل دیے. یہ عالم ہے. آپ کے ازواج مطہرات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں تو ایک نہیں برداشت ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ ہماری ماؤں کی تعداد بھی زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی زیادہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جنگوں کی تیاریاں بھی کرنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کے باوجود عوام کے درمیان موجود ہیں. ہمارا دائی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے وہ عوام کے درمیان آ جائے. اب اس کی کچھ سوشل پرابلمز ہیں، وہ ریئلائز کرنی چاہیے. لمیٹیشن سب کی ہوتی ہیں، انہیں ریئلائز کرنا چاہیے. البتہ نمونہ کیا سامنے آ رہا ہے، لوگوں کے درمیان میں رہ کر، تاکہ لوگوں کے حالات کا بھی تو علم ہو، لوگوں کے حالات کا، اور لوگوں کو اس کی پرسنالٹی کا بھی علم ہو کہ شخصیت کیا ہے. لوگ اس داعی کی پرسنالٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ریفلیکشن جیسے کہتے ہیں نا، انعکاس اس کی شخصیت کا ہونا چاہیے. اور ایک داعی دین کو جس نے دین کی محنت کرنی، اس کو لوگوں کے حالات کا بھی پتہ ہو. مثال کے طور پر ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ ایک صاحب واز کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، بیان دے رہے تھے انفاق فی سبیل اللہ، مالی انفاق کے فضائل پر. اور سامنے اکثر لوگ جو بیٹھے تھے وہ مالی اعتبار سے انتہائی کمزور لوگ تھے. اب ان کے سامنے انفاق کے بڑے بڑے تقاضے، مالی انفاق کے بڑے بڑے تقاضے رکھنا، یہ حکمت کے خلاف بات ہو جائے گی. تو اس کو معلوم ہو کہ جو مدعو ہیں، جو میرے ایڈریسی ہیں، جن کو میں کلام کر رہا ہوں، ان کے مسائل کیا ہیں. اس کے حدیث مبارک ہے نا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل اور ان کے فہم کے مطابق. اسی طرح جن کے سامنے وہ دعوت دے رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، بعض پرسنالٹیز ہوتی ہیں، بعض مبلغین ہوتے ہیں، بعض اسکالرز ہوتے ہیں، بعض اہل علم ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی کسی مقام پر جا پاتے ہیں، وہ ایک الگ شے ہے. اور ایک یہ بندہ اپنے علاقے میں ہے، اس کے گھر والے، اس کے پڑوسی، دوست احباب، محلے، ان سب کو وہ جانتا ہے. اب اس کے تناظر میں معاملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر اسے لوگوں کے گھریلو حالات کا علم ہوگا تو اس کو یہ بھی اندازہ ہوگا بھائی ابھی تو اس غریب کا نماز کا ہی معاملہ بڑا خطرناک ہے، یعنی نمازیں ادا نہیں ہو رہی، چاہے جائے کہ اس کے سامنے لمبے لمبے نوافل کے فضائل کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں، تو اس کے حالات کے مطابق وہ کلام کرے گا. کسی کا معاملہ قرض میں ڈوبنے کا ہے، کسی کے گھر میں دوا کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں بیماری کا معاملہ، اور میں اس کے سامنے اور ہی کچھ تقاضے رکھ رہا ہوں دین کے کہ جو شاید ابھی فوراً عمل درآمد کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو. وہ چڑ جائے گا کہ یہاں کھانے کو نہیں ہے. آپ کو مجھے معاف کیجیے گا، ایک بڑا عجیب سا جملہ ہے جو اچھا تو نہیں ہے، لیکن کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دائی کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ مفلوق الحال لوگوں میں خوشحال لوگ درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یار تم تو کھاتے پیتے آدمی ہو نا، ہم سے پوچھو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ہم صبح نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں تو بھی کتنا خرچہ پورا نہیں ہوتا کہ چولہا جل جائے گھر کا. تو یہ جو شجاع صاحب بات کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے، اور یہی رسول اللہ نے ان کے درمیان رہ کر دیکھا ہے کون لوگ ہیں. جا کر جو ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چکی پیسی ہے، جا کر ایسی دعوت نہیں دی ہے، اور ایسی سیدنا بلال نے قبول نہیں کیا. اور اسی طرح وہ ساری مشقت ہے جن کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کہ جب منہ سے خون کی الٹیاں آ جاتی تھیں تو ایسی استقامت کا مظاہرہ نہیں ہوا کہ احد ایک اکیلا اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس ساری استقامت کے پیچھے حضور کی محنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے جن کا دل جیتا ہے. کبھی آپ نے فرمایا کہ تم بلال تھک گئے ہوگے، میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں. یہ دل کا جیت لیا جانا اب دعوت کے قبول کیے جانے کے لیے بڑا راستہ کھول دیتا ہے. تو یہ قرآن اصل میں ہوتا ہے نا، سوسائٹی میں دیے سے دیا جلتا ہے. مقولہ ہے نا کہ چراغ سے چراغ جلانا بہت آسان ہوتا ہے، کہ پہلا چراغ بننا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی رابطوں میں اپنی زندگی گزاری، لوگوں کے درمیان رہے. آپ کیسے بیٹھتے تھے، ہمارے سامنے تو یہ تک موجود ہے کہ حضور بیٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ باہر سے آنے والا پہچان ہی نہیں پاتا تھا کہ ان میں صحابہ کرام کون ہیں اور رسول اللہ کون ہے. اپنے لیے کوئی امتیازی شان آپ نے پسند نہیں فرمائی. جی
حالانکہ سب سے بڑھ کے امتیازی شان بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں اس سے بڑا شان اور دبدبے والا کون ہوگا جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ تم میں دعوت دینے والے اصل کون ہیں جو اللہ کا پیغام کی دعوت دیتے ہیں. تو فرمایا جاتا ہے یہ ہمارے رسول ہمارے ساتھ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بالکل آپ نے بجا بات ارشاد فرمائی کہ اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں رہ کر، لوگوں کے درمیان میں رہ کر ان کے ساتھ اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا. ہاں کبھی مشاورت کے معاملات ہوں گے، کبھی خیمہ لگے گا بدر کے موقع پر، یہ استثناءات بھی ہمیں نظر آئیں گے. عموم کے اعتبار سے حضور گھل مل جاتے تھے صحابہ کرام میں. مشہور واقعہ ہے کہ بھائی سفر میں پڑاؤ ڈالا جا رہا ہے، اچھا جی کھانا تیار ہونا ہے، جی میں بکری ذبح کر لوں گا، اچھا جی میں کھال اتار دوں، جی میں گوشت تیار کر لوں گا. آپ نے فرمایا میں لکڑیاں لے آتا ہوں جلانے کے لیے. نہیں اللہ کے رسول ہم کر لیں گے. اب اس کے بہت سارے پہلو ہیں. سارے صحابہ کھڑے ہوں گے، نہ کوئی امتیازی شان نہیں، لکڑیاں میں لے کر آؤں گا. اب کوئی صحابی بیٹھے تو نہیں رہ سکتے ہوں گے، سارا لشکر ہی کھڑا ہو گیا ہوگا کہ جناب کھانا تیار کرنے میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے اس کے اندر. لیکن آپ فرماتے کہ نہیں، لکڑیاں لانا میرا کام ہے. یہ اصل میں لیڈرشپ کی اصل پہچان یہ ہے کہ لیڈر خود لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ بڑھ کے خود کرے. لیڈ کرنا نا، لیڈ کرنے کا مطلب ہے خود بڑھ کے کرے. تو یہ جو ہے کہ لیڈرشپ کا مطلب بنیادی یہ ہے کہ آپ لیڈ کریں گے نا ہر چیز میں، آپ جو کچھ کریں گے فالوور تو آپ کو دیکھ کے وہ کام کریں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رابطے میں ہی نہیں ہوتے عوام کے، صرف حکم جاری کرتے ہیں. جب لوگ ہمیں کرتے ہوئے دیکھیں، رسول اللہ نے تو خود کر کے دکھایا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے دکھائے، خود کہا کہ لکڑیاں میں لے کر آؤں گا، خود اپنے سارے معاملات میں خود کو شریک رکھا ہے، برابر الگ تھلگ نہیں ہوئے. مستثنیات میں جس کا شیخ صاحب نے کہا جیسے بدر کا مقام ہے، تو ظاہر ہے جب ساری بدر کے مقام میں بھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی وی آئی پی اے سی خیمے میں بیٹھ گئے ہوں، کہو ایسا کرتے رہو. آپ نے صفیں درست کرائی ہیں، تیر آپ کے ہاتھ میں ہیں اور تیر سے صفیں درست کراتے چلے جاؤ. جب سارے معاملات ہو گئے تو صحابہ نے کہا کہ حضور ایک جو ہے ایک مرکز امارت ہونا چاہیے جہاں ہمارا امیر ہو، پتہ چلے کہ وہاں تو ایک اونچے قلعے پہ آپ کے لیے خیمہ لگا دیا. اور یہ جنگی ضرورت ہے اس کے، تاکہ وہاں سے وہ ساری نگاہ پورے لشکر پر رہے، کس کو موو کرنا ہے، رائٹ ٹو لیفٹ ٹو رائٹ، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں کی طرف، وہ ساری نگاہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے رہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ وہ خیمے کے لگائے جانے کا معاملہ، کبھی مشاورت ہوگی تو چند افراد کے درمیان ہوگی. یہ سارے اس کو مستثنات بھی نہ کہیں، تو تقاضا کہیں. ہر وقت تمام تقاضے ایک جیسے تو نہیں رہتے نا. لیکن اس کے علاوہ عموم کا معاملہ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان گھل مل جاتے تھے، ان کے درمیان میں رہ کر زندگی گزارا کرتے تھے. کبھی آپ بازار تشریف لے گئے، کسی صحابی کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں پر آپ نے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بتاؤ کون. بڑی محبت کا اظہار اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. اسی طرح آپ کے ہاں یہ ایک چھوٹا پہلو مزاح کا بھی کبھی دکھائی دیتا ہے. ایک وہ زاہد خشک والا معاملہ نہیں. میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ بھی تو زاہد جو ہیں یہ گوشہ نشین ہوتے ہیں، ایک خشک تر. اب تو مولویوں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا یہ مولوی صاحب سمندر پہ. مولوی صاحب انسان نہیں ہے، مولوی صاحب اللہ کی نعمت سمندر نہیں دیکھ سکتے. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ کے یہاں مزاح کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، بذلہ سنجی بھی پائی جاتی ہے، مزاجی بھی پائی جاتی ہے، ہلکی پھلکی لطیفے بھی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، چونکہ آج کے پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے. تو آج کی حدیث آپ کو ہدیہ کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس سے بات کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت و طریقے سے محبت کی اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کا ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.